الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلسی کے ڈر سے، مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی کتاب میں سورۃ تکویر میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی یہ پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں مسلمانوں، اس بات کا کیا جواب دو گے تم اللہ تعالیٰ کو؟ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو تو ظلم کرتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں، انہیں زہر دے کے مار دیتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، ان سے چھوٹی چھوٹی عمروں میں کام لیتے ہیں، ان کی جسمانی مشقت سے زیادہ، ان کی جسمانی صلاحیت سے زیادہ ان سے مشقت لیتے ہیں، ان پہ ظلم ڈھاتے ہیں، ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کریں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت کی؟ یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں، ہر تھوڑے دن پر بلکہ روزانہ ایک نہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کسی نے بیٹے کو مار دیا، کسی نے بیٹی کو مار دیا، غصے میں آ کے بیٹی کو پٹک دیا، قتل کر دیا بیٹوں کو۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی کہ دل لرز کے رہ گیا کہ ایک باپ نے اپنے 12 سالہ کے بیٹے کو صرف اس بات پہ قتل کر دیا، آگ سے جلا دیا۔ کیسی سزا جہنم سے! اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے اس بات سے کہ بندے آگ کی سزا کیوں دیں کسی انسان کو، کیونکہ یہ آگ کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ انسانوں کو کام نہیں ہے کہ کسی کو آگ کی سزا دے، آگ سے جلائیں، اور صرف اس بات سے کہ بیٹے کے نمبر کم آئے تھے یا بیٹے کے اسکول میں کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ کیا نمبر کم آنا اتنی بڑی بات تھی کہ اس کی جان لے لی جائے، اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دی جائے؟ 12 سال کا لڑکا تو اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے، وہ ڈر کے بھاگ سکتا تھا، اتنا خوف زدہ ہو گیا وہ دم سادے بیٹھا رہا، اور نشہ کرنے والے باپ نے اس کو آگ لگا دی۔ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے، کتنا ہولناک ظلم ہے کہ لوگوں پر ظلم کرتے کرتے اپنی اولاد پہ ظلم کرنے لگے، بیویوں پہ ظلم کرنا، بچوں پہ ظلم کرنے پر آ گئے۔ کہاں کس طرف جا رہے ہو لوگوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرماتا ہے اینا تذہبون، تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہی راستہ دکھایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا اس گناہ کے کاموں سے، روکا نہیں ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو، اچھی تعلیم دو؟ آپ کا اتنا ہی شوق ہے کہ میرا بچہ بہت اچھے نمبر لے، تو اس کو پیار محبت سے پڑھائیں، ایسے حالات مہیا کریں، ایسا ماحول دیں اس کو کہ وہ بچہ دل لگائے، اور یہ دیکھیں کہ بچے کی دلچسپی کیا ہے۔ دوسری طرف لڑکیوں کو پیدا ہوتی بیویوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، کسی کی 5 بیٹی ہو گئی، 4 بیٹی ہو گئی، حتیٰ یہ 2 بیٹی ہو گئی، تو لوگوں کے موڈ خراب ہو رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی، اور بعض دفعہ تو ستم ظریفی سسرال والوں کی ہوتی کہ یہ تو بہو جو ہے بیٹی پیدا کر رہی ہے، بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں، تو دوسری شادی کروانے دوڑے جا رہے ہیں، کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی سائنسی توجہ بھی ہے کہ یہ عورت کے بس میں نہیں ہوتا، یہ عورت کا کام نہیں ہوتا کہ وہ بیٹی پیدا کرے، بیٹا پیدا کرے، یہ تو اپنے بیٹوں سے پوچھو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے اوپر اولاد اتنی جبر لگ رہی ہے، آپ اسے کھلا نہیں سکتے، اسے پلا نہیں سکتے، تو ایسے بے شمار ادارے ہیں جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے، یتیم بچوں کو رکھا جاتا ہے، آپ اسے وہاں داخل کر دیں۔ ایسے بے شمار جوڑے ہیں جو بچوں کے لیے ترس رہے ہیں، آپ بچوں کو انہیں دے دیں، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو قتل کر دیں، ان کو ختم کر دیں۔ یہ کون سا ظلم ہے بھئی؟ یہ ہم ظلم کی کس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں؟ ایسے ظلم تو
یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام آیا تھا. اسلام سے پہلے مکہ کی حالت تھی جس میں غریب غربا اپنے بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ ایک دفعہ جا کے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. اور اب یہ جو ہیں آج کل کے دور میں یہ ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے. دنیا ایک دوسرے سے منسلک ہے، ٹیکنالوجی ہے. آپ کو اپنے بچے، اپنی اولاد بوجھ رکھ رہی ہے. اب آپ اشتہار لگا دیں، اخبار میں دے دیں، کہ مسجد میں اعلان کر دیں، کسی کو بھی کہہ دیں کہ بھائی میں اپنے بچے پال نہیں سکتا، میرے بچوں کی پرورش کر لیں. آپ مانگ کے کھلا دیں. آپ قتل کرنے والا اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، آپ چھوٹا گناہ کر لیں، چوری کر لیں، چوری کر کے کھلا دیں بچوں کو، اگر آپ انہیں پال نہیں سکتے. لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو خدا را قتل نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور معصوم بچوں کی جان لینا اذیت کے ساتھ کتنی بڑی سنگ دلی ہے، کتنا بڑا جرم ہے. یہ ذہنی امراض ہیں. ان امراض کے لیے آپ جائیں. جس شخص میں بھی اتنی شدت ہے، کوئی باپ ہو یا ماں ہو یا کوئی گھر کا دوسرا فرد ہو، تو دوسروں کو اتنا ہوش ہونا چاہیے کہ ایسے آدمی کو لے جا کے اس کا علاج کروائے. اور سب سے بڑا علاج تو ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس میں تلاش کریں، پڑھیں قرآن، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کے رزق پہ مہر لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کا رزق دیتا ہے. اس کی تقسیم میں ناانصافی نہیں ہے، آپ کی تدبیر میں ناانصافی ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو عقل نہیں ہے. رزق تلاش کرنے کے بے شمار راستے ہیں. پھر بھی اگر آپ تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ کسی سے مانگ لیں. اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں. اب بعض لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جا کے لوگوں کے گھروں میں رکھوا دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. خدا رہا ایسا ہولناک ظلم نہ کریں. یہ دنیا اتنی گندی، اتنی خراب ہو چکی ہے. آپ کیسے اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنی 8 سال، 5 سال، 10 سال، 12 سال کی بچیوں کو جا کے بڑے بڑے کوٹھیوں میں جا کے بٹھا دیتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں پتا ان پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کس طرح ان کی جسمانی اور ذہنی ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. ان کی کیسی شخصیت بنے گی صرف 4 پیسوں کے لیے کہ وہ آپ کو کما کے دے دیں. ایسے بچوں کو ایسے اداروں کے حوالے کریں جو ان بچوں کو پال پوس دیں. اور پھر جب اپنا رزق تلاش کریں، جاب ڈھونڈیں، اگر اس لائق ہو جائیں تو ان بچوں کو واپس جا کے لے لیں. بہت بے شمار دنیا میں بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ. اس سے تو بہتر ہے، مارنے سے تو بہتر ہے آپ کسی کافر کو اپنی اولاد دے دیں، بجائے اس کی قتل کریں. قتل کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ میں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جو بچوں پہ اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. اگر کسی کے یہاں 4-5 بیٹیاں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی دیو نعمت ہے. ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے، نہ ان کی ماؤں کا قصور ہے. آپ جان چھڑا لیں، بس زیادہ زیادہ یہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیتا رہے گا. آپ کی اولاد آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے تو احسن طریقے سے کچھ کریں. آپ کسی کو اپنی اولاد دے دیں گے تو یہ گناہ نہیں ہوگا. آپ کمٹمنٹ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں ان کو پورا کر سکوں، نہیں تو میں یہ اولاد کسی کے حوالے کر رہا ہوں اس وقت تک جب تک میں ان کا خرچہ نہ اٹھا سکوں. یا ہمیشہ کے لیے دینا ہے، کوئی اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کر دیں، دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ قتل کر کے پھینکیں. ہر دوسرے تیسرے دن ایسی کہانی ہوتی ہے. قتل تو ہوتا ہی ہے، ریپ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا، چھری کے ساتھ ذبح کرنا، کوئی اٹھا کے دیوار پہ پٹک دیتا ہے، کوئی آگ سے جلا دیتا ہے. یہ آگ سے جلانے والا تو استغفر اللہ، یہ شاید یہ تیسرا ہے جو میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے اور میری روح لرز گئی کہ یا اللہ اتنے بھی ظالم ہوتے ہیں لوگ. غیروں کو تو مارتے ہی ہیں، محلے والوں پہ ظلم کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے میں ظلم کرتے ہیں، دشمنی میں ظلم کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنے معصوم بچوں کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں. تو اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، اور خدا را اپنے بچوں کو اس اذیت ناک موت سے بچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.